السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعین ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلمیذ انسٹیٹیوٹ کے اس سیشن کے ساتھ جو کہ ہمارے پروگرام التبیان کی اورینٹیشن کے سلسلے میں ہے، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں جیسے کہ مجھے کہا گیا ہے، اور اس کے بعد تلمیذ انسٹیٹیوٹ کا بھی کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے ہم سب کے اندر علم کو حاصل کرنے کا، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اور زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آج کل کے فتنوں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مالک، آپ کا خالق آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، سب سے بڑی سوال کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میرا پرپس کیا ہے، کیوں میرا خالق مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری کامیابی کیسے ڈیفائن ہوگی، واٹ از سکسیس، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج ہر شخص سکسیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر شخص کیریئر کو بنانے کے چکروں میں ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہالت بھی اسی طریقے سے اپنے اندھیرا سما رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے علماء کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جہاد وہ جہالت کے خلاف ہے اور علم حاصل کر کے ہے، کیونکہ آج سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا وہ جہالت ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے کیا مقصد ہے ہم اس دنیا میں لانے کا۔ ہم ایک دنیا میں زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میں آیا اور میں چلا گیا اور میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، باوجود اس کے کہ انسان کے پاس اتنی دولت ہو، اتنی چیزیں ہوں، لیکن انسان ایک سیٹسفیکشن محسوس نہیں کرتا، ایک اطمینان محسوس نہیں کرتا۔ تو ہم اگر یہ سب سوال آپ کے ذہن میں بھی ہیں تو ہمارا یہ سیشن چھوٹا سا جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر ہم اس چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا راستہ ہے ہمارے سلف سے بھی اور ہمیں سنت اور قرآن سے جو پتہ چلتا ہے کہ جو کہ ہمیں یہ اطمینان دے اور ہمیں کامیابی کا راستہ دکھا سکے۔ میں اپنی کہانی اپنا سیشن جو میں شروع کروں گا وہ ایک کہانی سے شروع کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہانی آپ لوگوں نے سنی ہوئی بھی ہو بہت سے لوگوں نے، لیکن اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ ایک بہت کمفرٹیبل لائف یا جس کو کہیں آرام دہ زندگی گزار رہا تھا، اور جو کہ اپنے والد صاحب کا بہت لاڈلا تھا، اور اس شخص کو پھر ایک دفعہ موقع ملا دوسرے دین کو دیکھنے کا۔ وہ دین جس دین پہ وہ چل رہا تھا وہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین نہیں تھا اور ایک باطل دین تھا، اس کو دوسرا دین دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، تو ہمیں کرسچنس کا یا عیسائیوں کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے۔ اس شخص کو جب اس دین کے بارے میں ایکسپوجر ملا، جب اس دین کے بارے میں اس کو سمجھا، اس نے سیکھا، تو اس کو اس میں شوق پیدا ہوا، لیکن اس کے والد صاحب گھبرا گئے اور ڈر گئے، جیسے کہ آج بھی ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جائے یا بھٹک نہ جائے۔ اس سلسلے میں اس شخص نے جب اس علم کو سیکھنے کی کوشش کی تو اس کے والد صاحب نے اس کو اس کے گھر میں بند کر دیا، اور اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش اور آرام موجود تھی، لیکن کسی طریقے سے وہ شخص وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور اپنے گھر سے دور، جو کہ اس کا گھر ایران میں تھا، پرشیا میں، وہ سیریا چلا گیا، اور سیریا میں ایک استاد کے ساتھ جڑ گیا اور اس استاد سے علم حاصل کرنا شروع کر دی، لیکن وہ استاد ایک اچھا انسان نہیں تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں سے جھوٹ بول کے صدقہ لیتا تھا اور پھر صدقے کو خود کھا جاتا تھا، لیکن اس شخص نے صبر کیا، اس کے ساتھ رہا، اسے سیکھتا رہا، حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی۔ وہ پھر ایک دوسرے شخص کے پاس گیا جس سے وہ علم سیکھتا رہا دوسرے شہر میں، اس شخص کی موت ہوئی تو اس نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں، تو وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا، اسی طریقے سے تیسرے سے چوتھے انسان کے پاس، اور پھر پانچویں آدمی کے پاس علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ وہ رکا نہیں، جب وہ پانچویں شخص کے پاس تھا ایک دوسرے شہر میں، پانچویں شہر میں، تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ میں اب علم کہاں سے حاصل کروں، تو اس شخص نے کہا کہ میرے بیٹے مجھے نہیں معلوم کہ اب کوئی ہمارے عقیدے پہ یا ہمارے راستوں پر قائم ہو، ہاں البتہ اب وقت قریب ہے کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کو رسول بنا کے بھیجا جائے گا، اور اس شخص کی یہ نشانیاں ہیں، وہ اس جگہ پر موجود ہوگا۔ اس شخص نے اس کو جگہ کی نشانیاں بتائیں، اور اس شخص کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ اس شخص کے اندر کیا عادتیں ہوں گی، یعنی کہ وہ شخص صدقے کی چیز نہیں کھاتا ہوگا، تحفہ لیتا ہوگا، اور اس کے کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان ہوگا۔ تو یہ شخص جس کی ہم کہانی سن رہے ہیں، اس کے پاس اس وقت جو بھی مال و دولت تھی، اس نے پوری مال و دولت کچھ عرب تاجروں کو دے دی جو کہ قافلہ وہاں آیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ مل کے ان سے اس نے ریکویسٹ کی، ان سے کہا کہ مجھے تم اپنی زمین پہ لے جاؤ، اور جو اس کے پاس مال و دولت اس وقت تھی، ہمیں پتہ چلتا ہے گائے، بکریاں، جو بھی چیزیں، وہ اس نے ان کو دے دیں۔ وہ ان کے ساتھ عرب کی زمین میں جب داخل ہوا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کو دھوکہ کر کے اپنا غلام بنا لیا، غلام بنا کے بیچ دیا ایک یہودی کو۔ اب یہ شخص جو کہ ایک امیر آدمی کا بیٹا،
ایک کمفرٹیبل زندگی سے نکلا ہے، آرام دہ زندگی سے نکلا ہے، اب ایک غلام بن گیا. اور غلام اگر آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں ایسا نہیں ہے جیسے کہ آج کوئی نوکر ہو یا کوئی آپ کے لیے کام کرنے والا ہو، بلکہ غلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو وہ شخص جب غلام بن کے بکا، دوبارہ بکا کسی اور یہودی کے ہاتھوں، تو وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، جو آج مدینہ منورہ ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس شہر کو دیکھا تو مجھے تمام وہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئیں جو میرے استاد نے مجھے بتائی تھیں، جو میرے ٹیچر نے مجھے بتائی تھیں. کچھ عرصے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قباء میں تشریف لائے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایک شخص ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے. تو ان کو یہ شوق ہوا کہ جا کے مجھے ان سے ملنا چاہیے کہ شاید یہ وہی شخص ہوں. انہوں نے جا کے ان کو کچھ کھانا دیا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. تو انہوں نے خود یہ کھانا نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اپنے صحابہ کو دیا. انہوں نے کہا یہ میری پہلی نشانی ہے. دوسری دفعہ وہ دوبارہ گیا ان کے پاس کھانا لے کے اور ان کو کہا کہ یہ تحفہ ہے اور یہ میں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ. اسی طریقے سے جو تیسری نشانی تھی جو رہ گئی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد یعنی جو قبرستان ہے مدینہ میں بقیع کا، وہاں موجود تھے. انہوں نے ان کو سلام کیا، پیچھے گئے اور جا کے نشانی دیکھنے کی کوشش کی جس کو مہر نبوت یا نبوت کا نشان بھی کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنی ردا اپنی چادر کو نیچے کیا اور اس نشان کو ان کو دیکھنے دیا. اور یہ شخص اتنا ایموشنل ہوا اور کہ یہ رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ کے آپ کو چومنے لگے، اور یہاں تک کہ اپنی کہانی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. اور یہ کہانی کسی اور کی نہیں بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور ہم نے یہ کہانی شاید پہلے بھی سنی ہو آپ میں سے کئی لوگوں نے، لیکن کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ یہ کہانی کس قدر لیسنس کے ساتھ ہمیں بتائی گئی. یہ کہانی مسند احمد کے اندر ہمیں حدیث میں ملتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر سلمان فارسی کی کہانی آگے بڑھتی ہے کہ وہ کس طرح سے آزاد ہوتے ہیں. کھجوروں کے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لگاتے ہیں، ان کو سونا دینا پڑتا ہے اپنی آزادی کے لیے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غزوہ خندق کے موقع پر اپنے گھر والوں میں سے شمار کرتے ہیں اور یہ ان کو آنر دیتے ہیں، یہ عزت دیتے ہیں. یہ کہانی ہے ایک طالب علم کی، اور اس سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ جس کو اطمینان محسوس نہیں ہوا ایک استاد کے پاس جا کے، بلکہ وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں شخص کے پاس جاتا رہا حتیٰ کہ اس کو علم مل جائے. اس کا مقصد کوئی بہت بڑا عالم بننا یا بہت مشہور آدمی بننا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو پہچاننا، دین کو سمجھنا اور حقیقی کامیابی کو حاصل کرنا تھا. اس کا مقصد عاجزی انکساری تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو نیچا دکھائے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حق کو پہچان سکے. اور اس چکر میں اس نے اپنی ساری مال و دولت دے دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس کو اس دین سے کے پیچھے چلنے سے روک رہے تھے. یہ اس شخص کا پرپس تھا. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. اگر آج میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے بہت بڑا عالم بننا ہے، اسپیکر بننا ہے، باتیں کرنی ہے، تو میں دین سیکھتا ہوں. ہر شخص آج سوشل میڈیا کے اوپر ہے تو میں بھی سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہوں. تو یہ چیز، یہ پرپس مجھے آگے لے کے نہیں چل پائے گی. لیکن اگر میرا پرپس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوگا کہ جس کے اندر میرا مقصد اللہ کو پہچاننا، آخرتی کامیابی کو حاصل کرنا، دین کو سیکھنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب آنا، یہ مقصد میرا ہو، تو پھر اس کے اندر میرے لیے کامیابی ہے. اور اس کے اندر مجھے عاجزی انکساری کو اختیار کرنا پڑے گا، قربانی کو اختیار کرنا پڑے گا، صحیح استاد سے جا کے دین اور علم سیکھنا پڑے گا. آج ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لیکچرز ڈھونڈتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن صحیح علماء کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے، اوتھینٹک علماء کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ شخص 5 مختلف شہروں میں گھومتا رہا اس تلاش میں کہ اس کو اوتھینٹک علماء ملیں، صحیح عقیدے کے لوگ ملیں، صحیح چیز سکھانے والے ملیں. اور ہم آج اپنے شہر کے اندر ہی ان علماء کے پاس نہیں جانا چاہتے کہ جو علماء موجود ہیں اور ہمیں صحیح چیز سکھانے کو تیار ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس جو اتنی ساری اور ریسورسز ہیں آن لائن، آن سائٹ، ہم ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو یا کوئی اور ریزن ہو جو ہم ایکسکیوزز دیکھیں گے آگے جا کے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہانی ہے وہ ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور علم کے لیے اپنے اندر صحیح مقصد کو ڈیفائن کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر ہم آگے بڑھیں اس کہانی کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں قرآن میں کیا بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے راستوں کو آسان فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں جد و جہد کی جائے، اور آج یہ جد و جہد زیادہ آسان ہے. اگر ہم صحابہ کو اور سلف کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دن کے سفر کرتے تھے. آج ہمارے پاس ایک کمپیوٹر کے اوپر اور فون کے اوپر پورے کورسز اور صحیح اوتھینٹک علماء کی سورسز موجود ہیں.
مگر ہم پھر بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا وہ وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ کہانی میں آپ کو ضرور بولوں گا کہ آپ پڑھیں سلمان فارسی کی جو پوری کہانی ہے اس کو سنیں کہ کس طرح سے ہم اس میں سے اور لیسنس نکال سکتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ اصل العلمی کے علم کا جو اصل ہے وہ خشیت اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت ہے، کہ علم کا اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا خوف حاصل کرنا، اللہ کی خشیت حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی اور میرا مقصد ہوگا علم حاصل کرنے کا تو میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں گا اور کوئی نہ کوئی اس دنیا کی مجھے ڈائیورٹ کر دے گی۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اپنی نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل علم کا جو ہے وہ خشیت اللہ ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت انسان کے اندر پیدا ہو۔ اور اس کا نص ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن میں سورۃ الفاتر کے اندر آیت نمبر 28 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو اللہ کا علم حاصل کرنے والے ہیں۔ تو انسان عالم اس لیے نہ بنے، دین نہ اس لیے سیکھے کہ میں کوئی اسٹار بن جاؤں، مشہور انسان بن جاؤں، بلکہ میں اس لیے علم سیکھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور میں حقیقی کامیابی حاصل کروں۔ حقیقی کامیابی آخرتی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتائی اور مختلف جگہوں پہ قرآن میں ہمیں اس نے ایکسپلین کیا کہ جنت میں داخل ہو جانا، جہنم سے بچ جانا، یہی اصلی کامیابی ہے، اور جو باقی کامیابیوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں وہ ہماری موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ انسان کا اگر مقصد اور پرپز ہو جس کے تحت انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے تو یہ جو ہے انسان کو کامیابی کے راستے پہ لے کے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم ابھی یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور آپ میری بات سن رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے پہلا قدم یہ اٹھایا ہے کہ آپ کے اندر ایک علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو آج اس بات کو بھی سننا نہیں چاہتے یا اس چیز میں انٹرسٹ بھی نہیں رکھتے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں استقامت رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، ان کی وراثت علم ہے، دین ہے جو کہ وہ چھوڑ کے گئے، تو علماء جو ہیں وہ ان کے وارث ہیں۔ اور بہت سارے اسی طریقے سے ہمیں احادیث ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے شوق پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا۔ جیسے ابھی میرے ایک استاد نے ہمیں بتایا کہ سورۃ یوسف کے اندر جیسے اللہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چوز کیا، سلیکٹ کیا کہ تمہیں وہ یہ نبوت دے سکے، تمہیں یہ آنر دے سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا، آپ کو پسند کیا کہ آپ بیٹھیں اور آپ یہ بات سنیں اور آپ اس کورس کے اندر اور مختلف کورسز کے اندر انٹرسٹ لیں، مگر ہم نے اس میں استقامت رکھنی، اپنی نیت کو اچھا رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں کیا اچھی چیزیں ہمیں بتائی گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو کیوں اچھا محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا اس بزی لائف کے اندر بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یعنی اگر آج آپ دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں یا دین میں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا اور میں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اور آج میرے لیے علم حاصل کرنا باقی زمانوں سے بہت بہت آسان ہے، میرے لیے کمپیوٹر کے اوپر فون پہ پورے کورس لینا آسان ہے، لیکن کیا ڈائیورژنس میرے لیے شیطان پیدا کرتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 اعمال ہیں جن میں سے ایک عمل نافع علم بھی ہے جس کو انسان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، جو انسان کے لیے رہتا ہے۔ تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے انسان جو کہ فیوچر میں اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان علم کے راستے پہ چلتا ہے، چاہے وہ ایک کورس لے رہا ہے، چاہے وہ کسی جگہ پہ جا رہا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا، کہ جو شخص کسی راستے پہ چلا علم حاصل کرنے کے لیے، سَحَّلَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا۔ کس چیز کا؟ طریقاً الی الجنہ، کہ جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو یعنی اگر آپ علم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے معاملات کو سنبھال لے گا، آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ اب خود میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے دنیا کے اندر اپنے پورا کیریئر بنایا، میں نے پڑھائی کی، سب کچھ کیا، لیکن جب میں نے پھر اپنا ایک کورس جوائن کیا 5 سال کا ادارے کے ساتھ جہاں سے میرا تعلق ہے، بروج انسٹیٹیوٹ سے، تو ادھر میں نے جب اس چیز کو پڑھا 5 سال، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو آپ کے لیے چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی کو آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، کیریئر ہے، کیسے میں سنبھالوں گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں سنبھالے گا۔ آپ نے ایک قدم اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے چیزوں آپ کے لیے آسان کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا، نہ صرف اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا، بلکہ اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ شاید ہی اب کوئی شخص ایسا ملے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے نکلا اور میں ضائع ہو گیا اور میں برباد ہو گیا۔ آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کے بارے میں قرآن میں کہا وَقُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ کہو کہ میرے لیے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔
قرآن میں کہیں اور آپ کو کسی اور چیز کے لیے ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس میں اضافے کی بات کی جائے، نہ دولت کی، نہ مال کی، نہ کسی اور، مگر علم کے اضافے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ بے شک جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدر، اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی علم کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اگر آج آپ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے دین سیکھنا ہے، میں نے علم حاصل کرنا ہے، تو آپ کو مبارکباد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھولا ہے اس چیز کے لیے، ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ گھٹن محسوس کرتے ہیں ایسے علم کو سیکھنے میں، ایسی اور دین کی باتیں کرنے میں اور دین کے بارے میں آگے بڑھنے میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک لمبی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختلف خصوصیات بتاتے ہیں ایک طالب علم کی، کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان پہ ہیں، یہاں تک کہ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور ایک عالم کی مثال ایک عابد پہ، یعنی کہ ایک عبادت گزار پہ ایک عالم کی مثال کیا ہے؟ کفضل القمر لیلۃ البدر، کہ جس طرح سے ایک قمر کی مثال فل مون والی جو رات ہوتی ہے جس میں لیلۃ البدر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جیسے ستاروں سے کمپیئرڈ اس کی مثال ہو چاند کی، جس طرح آپ ایک پورے چاند کو دیکھتے ہیں، 14ویں کے چاند کو چمکتے ہوئے آسمان پہ، اس طرح سے ایک عالم ہے اور وہ ستارے جو ہیں وہ عابد ہیں، یعنی عبادت گزار۔ تو یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت علم کے بغیر اس طرح سے ہمیں اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکتی جب تک ہم علم حاصل نہ کریں، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اس کے اسماء و صفات کو نہیں سمجھ سکیں گے، توحید کو نہیں سمجھ سکیں گے، تو ہم اس کی عبادت میں وہ خشیت، وہ مزہ اور وہ چاہت محسوس نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ وہ رب کو پہچاننے کا طریقہ علم حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ وارث ہیں انبیاء کے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم وہ ان ورثاء میں سے بن سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر چیز دنیا کے اندر ملعون ہے، لیکن سوائے اس کے کہ جو شخص علم حاصل کرے، یا جو شخص جو ہے علم سیکھ رہا ہے، جو نالج انسان، جو علم ہمیں موجود ہے ہمارے پاس۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی جو ہے ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں سے حسد جائز ہے، حسد قسم کا کہ کاش میں بھی ایسا بنوں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن سکھایا اور پھر وہ دن اور رات اس قرآن کو پڑھے اور اس کا علم پھیلائے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن اور رات اس مال کو خرچ کرے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رشک کرنے والی چیز ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ لیکن کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے ان چیزوں سے؟ کیا چیز ہے جو کہ ہمیں اس علم سے روکتی ہے؟ اگر میں دیکھوں کتنے سارے لوگ جنہوں نے علم ہمارے ساتھ شروع کیا حاصل کرنا، لیکن پھر وہ پیچھے ہو گئے، اس علم کو پورا نہیں کر سکے۔ ہمیں کئی دفعہ یہ چیز محسوس ہوتی ہے، ہم رک جاتے ہیں کئی جگہ پہ۔ ہم نے سلمان فارسی کی کہانی میں دیکھا کہ وہ رکے نہیں، ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے پانچویں عالم کے پاس گئے، ٹیچر کے پاس گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا اور ان کو وہ درجہ دیا جس میں آج ان کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، اور ہم ایک اسپیشل ان کو پوزیشن دیتے ہیں اس دین کے اندر۔ وہ اسپیشل پوزیشن ایسے نہیں ان کو مل گئی، اگر وہ پرشیا میں بیٹھے رہتے، ایران میں بیٹھے رہتے اپنے والد صاحب کے گھر میں، تو آج کوئی سلمان فارسی کو نہ جانتا ہوتا۔ تو وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو آگے بڑھنے کی قوت دی؟ وہ ان کا پرپس تھا، ان کا مقصد تھا، جیسے میں نے آپ سے کہا۔ تو شیطان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہمیں امام ابن القیم کی کتاب المدارج السالکین سے پتہ چلتا ہے کہ 7 قسم کے اٹیک شیطان جو ہے انسان کے اوپر کرتا ہے۔ اس میں جو مختلف اٹیکس ہیں جو شیطان انسان پہ کرتا ہے وہ تو موجود ہیں، جس میں کفر ہے، بدعت ہے اور بڑے اور چھوٹے گناہ ہیں، لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو طالب علم کے لیے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ جو شیطان ہے وہ انسان کا وقت ضائع کرواتا ہے مباح کاموں کے ذریعے، یعنی وہ اس کو ایسی چیزوں میں انوالو کر دے گا، ان چیزوں میں ڈال دے گا کہ اس کو محسوس ہوگا اس کے پاس خیر کے کاموں کے لیے وقت ہی موجود نہیں، اور جب آپ اس سے بات کریں وہ کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے وقت کو دیکھیں، ہم سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم گزارتے ہیں، ہم فیس بک پہ کتنا ٹائم گزارتے ہیں، اسکرولنگ پہ کتنا ٹائم گزارتے ہیں، انٹرٹینمنٹ پہ کتنا ٹائم گزارتے ہیں، اور کتنا زیادہ فالتو باتوں پہ، راتوں کی محفلوں پہ ٹائم گزارتے ہیں۔ اگر اس ٹائم کو انسان احساس کرے، لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں، تمہارا تو وقت ضائع ہو رہا ہے، تمہیں تو کوئی چیز مل نہیں رہی، تمہاری تو انویسٹمنٹ جا رہی ہے۔ تو مباح کاموں میں لگا کے شیطان انسان کو بزی کر دیتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا اٹیک ہے شیطان کا وہ کیا ہے کہ ڈوئنگ لیسر آف، یعنی کہ جو 2 نیک عمل ہیں ان میں سے جو نچلا عمل ہے اس کو انسان کرے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے
شیطان انسان کو بڑے کاموں سے روک دیتا ہے. بس ٹھیک ہے جو میں نے پڑھائی کر لی یہ کافی ہے, آگے نہیں پڑھنا, یا اس کو پڑھ کے کیا کروں گا, میرے پاس تو بہت سارے لیکچرز ہیں جو کہ میں یوٹیوب پہ لے سکتا ہوں, تمام علماء کے لیکچرز ہیں. پھر میں جاتا ہوں اور خود جا کے لیکچرز کو ڈھونڈتا ہوں, مجھے نہیں معلوم میں نے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا, اور پھر میں ان سے کیا سیکھتا ہوں مجھے نہیں معلوم. اور آپ کو آج لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دین کے نام پر, کہ جو خود جا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی مرضی سے لوگوں کو سنتے ہیں جو لوگ بہت اچھے طریقے سے شاید بول تو سکتے ہیں لیکن علم سے خالی ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ شیطان کا جو اٹیک ہے کہ انسان کو یہ بہانہ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ کام تم کر لو یہ تمہارے لیے اچھا ہے, بڑے کام سے اس کو روکتا ہے اور چھوٹے کام پہ اس کو لگا دیتا ہے. ہمیں اس چیز سے بچنے کی بھی سخت ضرورت ہے, اپنے وقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بتایا کہ دو نعمتیں جن کے بارے میں انسان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا, ایک اس کی صحت اور ایک اس کا فارغ وقت, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صحت اور فارغ وقت. اس کا صحت کی انسان جو ہے وہ قدر نہیں کرتا, جب اس کے پاس صحت ہے, جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ کاش میں صحت مند ہوتا, اور فارغ وقت کہ کاش میں فری ٹائم میرے پاس ہوتا. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے دین سیکھنے کا, پڑھنے کا, اس وقت کو ابھی نکلنے نہ دیں. یہ مت بولیں کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا, ابھی تو میں 20 سال کا ہوں, 25 سال کا ہوں, جب 30 کا ہوں گا, 35 کا ہوں گا, شادی کروں گا اس وقت پڑھوں گا. نہیں, بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جوانی میں جو علم حاصل کیا جائے وہ بہترین ہے, کہ انسان میں جب چستی ہے, طاقت ہے, قوت ہے, وقت ہے, اس کو ابھی کا لگائیں. اس طرح سے مت بنے جس کو ہم انگلش میں پروکریسٹینیشن کہتے ہیں, کہ ڈیلے کر دینا کسی چیز کو, چھوڑ دینا پیچھے, اور پھر یہ سوچنا میں بعد میں کروں گا. یہ چیز آپ کے کام نہیں آئے گی, بلکہ پھر آپ کبھی بھی وہ چیز نہیں کر پائیں گے, کیونکہ زندگی مصروفیات میں بڑھتی چلے جائے گی اور انسان کبھی بھی اس چیز میں کو پا نہیں سکے گا. تو ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں, ایک نیت کے اندر سچائی جیسے امام احمد کا قول ہے, اور کیوں میں یہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ کی مدد ملے, اور نمبر 2 اہمیت, وقت کی اہمیت, کہ میں وقت کو اہمیت دوں, اپنے وقت کو ٹھیک طریقے سے اسکیجول کروں, پرپس بناؤں اس مقصد کو. جیسے سلمان فارسی کی کہانی ہے کہ میں نے پیچھے نہیں رہنا, میں نے علم سیکھنا ہے تاکہ میں فتنوں کا سامنا کر سکوں, تاکہ میں علماء سے جڑ سکوں, تاکہ میں حقیقی کامیابی حاصل کر سکوں, تاکہ میں نبی کی وراثت کو حاصل کر سکوں, اور یہی ہماری اصل مقصد بھی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی ریسورسز ہیں ہمارے پاس آج. یہ ہمارے تو ایکسکیوزز ہو گیا کہ جی وقت نہیں ہے میرے پاس سب چیزیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اتنی ساری ریسورسز موجود ہیں آن لائن کہ جس کے ذریعے ہم کورسز وغیرہ کر سکتے ہیں. جہاں پہ میں یہاں بیٹھا ہوں تلمیذ انسٹیٹیوٹ میں, ان کا التبیان جو ان کا پروگرام ہے 1 سال کا, جس کے اندر قرآن اور حدیث اور عربک اور اسی طریقے سے عقیدہ تمام سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جاتے ہیں صحیح علماء کے ذریعے, اوتھینٹک علماء کے ذریعے, بہترین ریکارڈنگ کے ذریعے, بہترین کوالٹی کے ذریعے, آپ کی مرضی کے مطابق, اور آپ اس کو اپنے اسکیجول کے مطابق لے کے چلیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے یہاں پہ مدارس موجود ہیں, انسٹیٹیوٹس موجود ہیں کراچی کے اندر بھی اور کراچی سے باہر پاکستان بھر میں, کہ جہاں سے مختلف قسم کے کورسز آپ کر سکتے ہیں, سال کا, 2 سال کا, 5 سال کا, جو چیز آپ کو لگے. لیکن کسی عالم کے ساتھ جڑیں, کسی اوتھینٹک انسٹیٹیوٹ ادارے کے ساتھ جڑیں جو آپ کو صحیح علماء کے ساتھ جوڑے. خود اپنے آپ پہ کتابیں نکالنا, خود سے علماء کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا, کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے اور میں نے ان فتنوں سے بچنا ہے اور اپنی اولاد کو اس فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے. یہ بھی چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنا جو بات کا اختتام ہے وہ بھی ایک کہانی سے کروں. جس طرح سے ایک کہانی میں نے آپ کو یہ بتائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو اسی طریقے سے میں آپ کو دوسری کہانی جو میں بتانا چاہوں گا وہ بھی ایک صحابی کی ہے, اور اسی مناسبت سے ہمارے اس سیشن کا ٹائٹل بھی ہے کہ تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا, یا واٹ کیپٹ یو بیہائنڈ انگلش کے اندر ہم بولیں کہ کیا چیز نے تمہیں روک لیا. اور یہ کہانی ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث یہ کہانی ملتی ہے, اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کہانی سنی ہو. بہت ہی ایموشنل سٹوری جس کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر بھی آتا ہے, اور لمبی کہانی ہے, میں یہ کہانی پوری آپ کو نہیں سناؤں گا, لیکن اس کہانی کا جو اصل مقصد ہے, جہاں سے میں نے یہ چیز محسوس کی, اور میں نے جب یہ اپنے ایک استاد سے خطبے میں یہ کہانی سنی تو مجھے صحیح بات ہے دل میں یہ بات جا کے لگی کہ ایک جملہ جو اس کہانی میں تھا, ایک جملہ, وہ جملہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا میرے لیے, اور وہ جملہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کعب بن مالک کی کہانی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اوپر چلے گئے, لیکن کعب بن مالک ان کے ساتھ نہیں جا سکے, حتیٰ کہ کعب بن مالک جوان بھی تھے, ان کے پاس سواری بھی تھی, ان کے پاس مال بھی تھا, ان کے پاس تمام تر سورسز تھے. وہ بدر میں بھی موجود تھے, وہ احد میں بھی موجود تھے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. لیکن پروکریسٹینیشن جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں, یا ڈیلے کرنا یا تاخیر کر دینا, کہ یہ سوچنا کہ ابھی کروں گا, بعد میں کروں گا, پھر کروں گا, یہ سوچتے رہے. اس کہانی کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور صحیح علماء سے سننا بھی ہے, کیونکہ میں پوری کہانی آپ کو سنا نہیں سکتا, ایک لمبی اسٹوری ہے.
لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کسی جان بوجھ کے نہیں وہ پیچھے روکے، بس انہوں نے کہا کہ میری تیاری ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، کل تیاری کروں گا، پرسوں تیاری کروں گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے غزوہ تبوک کے لیے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تو بہت دیر ہو گئی، اور آپ پھر پچھتائے اور آپ کو پریشانی ہوئی کہ میں تو جا نہیں سکا، میں آپ کے ساتھ جوائن نہیں کر سکا، پیچھے رہ گیا میں۔ اور آپ نے پھر بہانے ڈھونڈنا شروع کیے کہ میں کیا بولوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، یہاں پہ یہ آپ کو وہ جملہ بتانا چاہوں گا کہ جب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ ہر قسم کا میں بہانہ بنا لوں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے میں بہت اچھے تھے، تو آپ نے کہا کسی اور شخص کے سامنے میں دنیا میں بیٹھا ہوتا تو میں بہانہ بنا لیتا، لیکن میں نے سوچا نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا مسکراہٹ کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ایسی مسکراہٹ کے ساتھ کہ جیسے ایک شخص جو ناراض ہو، ناراضگی والی مسکراہٹ کے ساتھ، اور انہوں نے پھر ان سے کہا تعال کہ تم میرے پاس، تم قریب آؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلتا ہوا گیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اور یہ سوال ہے پوری اس حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ سوال ہے جس نے میرے دل میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کہ ایک تار کو چھیڑا کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کعب بن مالک سے پوچھا ما خلفک، تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا، جب کہ تم نے تیاری کی ہوئی تھی اور تم نے سواری بھی تیار کی ہوئی تھی اور تم نے ہر چیز تمہارے پاس تیار تھی، کس چیز نے تمہیں پیچھے رکھا ہے کعب؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، میں پیچھے رہ گیا۔ اور پھر آگے کہانی ہے کہ کس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی اور کیا ہوا۔ لیکن میں آپ کو اس جملے پہ فوکس کروانا چاہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا، مجھے اور میرے صحابہ کو جوائن کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، میرے دین کو سمجھنے میں، میری حدیث کو سمجھنے میں، میرے دین کو سیکھنے میں، تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا؟ تمہارے پاس تو مال بھی تھا، وقت بھی تھا، جوانی بھی تھی، صحت بھی تھی، طاقت بھی تھی، تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا؟ تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ اور کعب بن مالک کے پاس تو توبہ کا موقع تھا اور ان کے پاس ایک زندگی تھی، ہمارے پاس اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ ہمیں کس چیز نے پیچھے رکھا اگر ہم پیچھے رہیں، اور ہم کیوں پیچھے رہیں اس چیز کے اندر؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم نے جوائن کرنا ہے، ان کے صحابہ کے ساتھ، تو ہمیں علم سیکھ کر اس لیول پر آنا پڑے گا کہ جس لیول پہ ہم ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ جوائن کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر سکیں، ان کی وراثت کا حصہ بن سکیں۔ تو یہ جو جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعب بن مالک سے، اس نے واقعی میں میرے دل میں، جس کو کہتے ہیں کہ ایک تار چھیڑی کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دین سیکھنا، علم سیکھنا میرے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ میں کیا جواب دوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو کہ جو تمام نعمت اللہ نے مجھے دیں، اس کے باوجود میرے پاس یہ وقت نہیں تھا، تمام تر اوقات کے ساتھ، تمام تر چیزوں کے ساتھ جو میں زندگی میں کر رہا ہوں، میرے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ میں جو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو تھوڑا سا سمجھ سکوں، تفسیر کو پڑھ سکوں، عربی کو تھوڑا سا سیکھ سکوں، حدیث کو تھوڑا سا سیکھ سکوں، میرے رسول نے مجھ سے کیا فرمایا ہے میں کیا کہہ سکوں۔ قبر کے اندر آپ سے سوال ہی پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے، میں کیسے جواب دوں گا؟ تمہارا رسول کون ہے، میں جواب کیسے دوں گا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ جبھی چیز جواب انسان صحیح دے سکے گا جب اس کے دل میں وہ ایمان ہوگا، جب وہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے گا، اور جب وہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھے گا اور سیکھے گا، ورنہ میرے لیے ان سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تلمیذ انسٹیٹیوٹ کا جو یہ پروگرام ہے التبیان، میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اس کے اندر ضرور رجسٹر کریں۔ اگر آپ نے رجسٹر کیا ہے تو اس میں مستحکم رہیں، اس کے اوپر قائم رہیں۔ زندگی آپ کو چیلنجز دے گی، آپ کو پرابلمز آئیں گی، شیطان آپ کے دل میں بہانے ڈالے گا، مگر آپ نے سلمان فارسی کی کہانی کو سامنے رکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہر چیز ان کے پاس سے چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ان دی اینڈ آپ کے اوپر دھچکے آئیں گے، پریشانی بھی ہو سکتا آئے، کوئی پرابلمز بھی آئیں، فائنینشیل ایشوز بھی آئیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس پڑھائی کو، اس تعلیم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ مستحکم رہنا ہے اور اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، تاکہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ بن سکیں اور اس کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کروں گا، اور اس کے بعد تلمیذ انسٹیٹیوٹ کا بھی، کہ جنہوں نے موقع دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب ان باتوں کو سن کے موٹیویٹ ہوں گے، انکریج ہوں گے اس پروگرام کے حصہ بننے کے لیے اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے اور اس سے جڑے رہنے کے لیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس سے جڑے رہنے کے لیے۔ ہمیں کعب بن مالک کی کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں رہنا، ہم تاکہ علم حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ لیکن پیچھے نہ رہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں علم حاصل کروں، بلکہ میں اس علم پر عمل بھی کروں، کیونکہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بڑی سخت وارننگ ملتی ہے، وعید ملتی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرے اور اس پر پھر عمل نہ کرے،
یا پھر لوگوں کو اوپر وہ علم بتائے نہیں، یا لوگوں کو نیکی کی تلقین نہ کرے اور برائی سے روکے نہیں، تو اس کے اوپر بھی سخت وعید ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ تو علم حاصل کرنا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں پڑھتا رہوں، لیکن اس میں عمل بھی کروں اور اپنے اخلاق اور اپنے عمل میں اس چیز کو دکھاؤں جتنی زیادہ میں کوشش کر سکتا ہوں۔ ہمیں ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے 4989، حدیث نمبر 4989 صحیح مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا یہاں تک کہ اس کی انتھڑیاں باہر آ جائیں گی، اور وہ اس طرح سے ادھر چکر لگائے گا جیسے گدھا جو ہے چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنم کے لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، اسے پوچھیں کہ اے فلاں، کیا تم ہمیں نیکی سے نہیں روکتے تھے اور کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا بلا بے شک، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن نیکی خود کرتا نہیں تھا، اور برائی سے روکتا تھا اور برائی سے خود رکتا نہیں تھا۔ تو اس لیے علم ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم نے اس علم کو صرف اس لیے نہیں سیکھنا کہ میرے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے یا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی لقب لگ جائے، بلکہ میں نے علم سیکھنا ہے۔ اگین ہم نے امام احمد کی نیت کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری جہالت دور ہو اور ہم اللہ کا تقویٰ اور خشیت پہ حاصل کر سکیں، لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکیں اور اس پر سب سے بڑھ کر عمل کر سکیں، تاکہ اس عمل کے ذریعے جو چیز ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس پہ خود بھی ہم عمل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ انسان جو چیز کہتا ہے وہ خود اس پہ عمل نہ کرے۔ تو ساتھ ساتھ نہ صرف پیچھے ہم نے رہنا نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے میں، بلکہ اس پر عمل کرنے میں بھی ہم نے ساتھ ساتھ آگے چلنا ہے۔ تو آخر میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، میری باتوں کو سنا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں علم حاصل کروں اپنی زندگی سے وقت کچھ نکال کے، یہ اللہ کی احسان اس کی توفیق سے ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو موٹیویٹ کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں موقع دیا اس کام کو کرنے کا، آپ سے بات کرنے کا، اور آپ سب کا بھی کہ آپ نے وقت نکال کے بات سنی۔ میں آخر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ تلمیذ انسٹیٹیوٹ کا جو یہ پروگرام ایک سالہ جو لانچ ہونے جا رہا ہے التبیان کے نام سے، جنوری 2025 سے، اس کے اندر قرآن، حدیث، عقیدہ، عربک تمام تر کورسز کو آپ کو سکھایا جائے گا صحیح علماء کے ذریعے، علماء سے جوڑ کے، آن لائن تمام تر بینیفٹس کے ساتھ آپ کے وقت کے مطابق۔ تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں، اس سے جڑے رہیں، اس سے آپ نے الگ نہیں ہونا، اس پہ استقامت رکھنی ہے، کیونکہ زندگی میں آگے چیلنجز آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، جیسے سلمان فارسی کی جو کہانی تھی، لیکن انسان کو اس پہ مستحکم رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو ہے اس سیشن کو اسی نصیحت کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔